بزرگوں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے زمین تنگ کر دی، آپ وہاں سے طائف کی طرف تشریف لے گئے تاکہ طائف والوں کو یہ پیغام سنائیں، انہیں دین کی طرف بلائیں۔ طائف کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، آپ کا مذاق اڑایا، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا، وہ کنکریاں مارتے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک میں خون جم گیا۔ آپ وہاں سے نکلے ہیں، وادی نخلہ میں قیام فرمایا ہے۔ میں اس سفر طائف کی بات نہیں کرتا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزری سو گزری، لیکن جب وادی نخلہ میں آئے، اللہ سے مکالمہ کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے کمزوروں کے رب، الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اس دشمن کے حوالے جسے تو نے میرا اختیار دے دیا ہے۔ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، مجھے کسی بات کی فکر نہیں۔ اللہ نے تسلی کے لیے جنوں کی جماعت کو بھیجا، جنوں کی جماعت آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا، اور جا کے جنوں کی جماعت کو کہا آج ہم نے قرآن سنا ہے۔ جنوں کی جماعت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کام اللہ نے شروع کر دیا۔ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ مکہ کے قریشیوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، اس کے پاس جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے پر آسمان پہ تو اس کا جادو نہیں چل سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور زمین پر ہیں، چاند لاکھوں میل کی مسافت پر ہے، حضور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، بتائیے تو صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق دیکھو تو قرآن پڑھو، یہ پڑھنے والا قرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہیں۔ یہ قرآن حکم دیتا ہے، یہ قرآن حکم دیتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز میری اداؤں کا نام ہے، جیسے میں کروں ویسے تم کرو، اسی کا نام نماز ہے۔ یہ حج کا حکم دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں، خذو عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ یہ روزے کا حکم دیتا ہے، روزے کے حکام اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، نصاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ پڑھنے والا قرآن ہے اور وہ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ قرآن پاک کی عملی تفسیر یہ ہے، ایسے لوگوں کو جو بنیادی تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، دنیا کا امام بنایا۔ ایک بدو دیہاتی آیا، اس نے مسجد میں آ کر مسجد میں پیشاب کیا، دوسرے صحابہ نے جیسے دیکھا غصے سے اس کی طرف دوڑے، آپ نے صحابہ کو روکا، کہا اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو، اس کی طرف مت دیکھو۔ جب وہ فارغ ہوا آپ نے اس کو بلایا، کہا اللہ کے بندے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ باقی صحابہ کو کہا طہارت کرو، اس جگہ کو پاک کر دو۔ جو بنیادی تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ دنیا کے امام بن گئے۔ بہادر اتنے، غزوہ حنین کے موقع پر جب ساری صفیں تتر بتر ہو گئیں، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تنے تنہا کھڑے ہیں، سارے صحابہ کو بلا رہے ہیں کہ لوگوں آؤ میری طرف آؤ، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضور کی استقامت کو دیکھ کر سارے صحابہ دوڑے دوڑے آئے اور وہ دوبارہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی فتح میں تبدیل ہوئی، سخی اتنے کہ 6000 قیدی آئے، مال غنیمت آیا، آپ نے سب پر تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن گھر میں تھوڑا سا معمولی سے زیور کا کچھ حصہ باقی رہ گیا جو میں خیرات نہیں کر سکا، کوئی ضرورت مند نہیں آیا، رات بھر نیند نہیں آئی، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب کھڑے ہوتے عبادت کے لیے قدم مبارک میں ورم آ جاتا، میں کہتی آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں؟ جواب ملتا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عدل و انصاف ایسا کہ ایک دفعہ بنی مخزوم قبیلے کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، لوگ سمجھ گئے کہ اب اس پر حد جاری کی جائے گی، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، بڑے جمع ہوئے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے، کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، کون جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے؟ کہا اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں حضرت زید، ان کو بھیجتے ہیں۔ وہ آئے، ان کو بھیجا گیا، یہ زید وہ ہیں جنہیں حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ زید وہ ہیں جن کے ساتھ اپنی پھوپھی ذات کا نکاح کیا تھا، اتنے قریبی، اتنے محبوب۔ جب سفارش لے کر آئے اس مجرم کو معاف کر دیا جائے، اس کی غلطی سے صرف نظر کر دیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوا، آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اتشفع فی حدود اللہ، تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں، غریب جرم کرتا تھا اس پر قانون کا شکنجہ کسا جاتا تھا، امیر جرم کرتا تھا اس سے صرف نظر کی جاتی تھی، عدل و انصاف قائم کیا تو ایسا قائم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق اتنے، مہربان اتنے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک بچہ چھوٹا معصوم رو رہا ہے، آپ گئے، آپ نے تسلی دی، بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول میں یتیم ہوں، آج عید کا دن ہے، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز اور خطبے کو مؤخر کیا، اس میں تاخیر کی، بچے کو لے کے گھر آئے، اور جب گھر آئے تو لا کے حضرت عائشہ کے حوالے کیا، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو صاف ستھرا کرو تاکہ یہ دیگر بچوں کے ساتھ خوشیاں منانے لگ جائے۔ انا اعطینا کل کوثر، آپ تو بھیجے ہی اس کام کے لیے گئے تھے، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ آپ اخلاق کی تعلیم کریں۔ میں کہاں تک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ واقعات بیان کروں؟ میں بیان کرتا جاؤں، آپ سنتے جائیں، ایمان میرا بھی تازہ ہو، ایمان آپ کا بھی تازہ ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، دیگر مصروفیت آپ کے میرے آڑے آئیں گی، اس لیے میں اس ایک شعر پر اکتفا کرتا ہوں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی
قصہ مختصر اللہ کے حبیب کی ثنا بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، ان قریب وہ دیکھیں گے آج جاپان، مشرق جہاں سورج نکلتا ہے، فجر جاپان میں ہوتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ اذان کی آواز سورج جیسے آگے بڑھتا رہتا ہے، اگلے علاقے میں نماز کا وقت ہوتا چلا جاتا ہے، سورج جہاں غروب ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا کلمہ گونجتا ہے، کسی کی آواز بلند ہوتی ہے، کسی کے نام کی عظمت کے گن گائے جاتے ہیں، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ کے حبیب تو آئے اس کام کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب کے ذمہ مشن کیا؟ اتنا عظیم الشان رسول کس کام کے لیے بھیجا گیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، آپ کی شان کو بڑھایا، آپ کیا کیجئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ الصلاة عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن اضاعها فقد اضاع الدین۔ اول عمل یسأل به یوم القیامہ الصلاة، سب سے